السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاحی لامکاں، وجہ کن فکام، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر سب لوگ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی بہاؤ نگر کے زیر اہتمام دو روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کا یہ پہلا دن اور ہم اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس حاضری کا انعام اپنی رضا کی شکل میں عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی کی شکل میں عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے متعلق تلاوت کرنے والے کو حق کہنے اور سننے والوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جس طریقے سے مردوں کے لیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، اور اصحاب کرام اور خلفائے راشدین کا طریقہ طریق نجات ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے
سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری ملکہ جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی اور صحابیات کی زندگی نمونہ اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہ نجات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، عام طور پر ایک عورت کے 3 روپ بڑے نمایاں اور بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت بچی ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، تو وہ بحیثیت بیٹی ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بحیثیت بیوی ہوتی ہے، اور شادی ہی کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی اس کے شکم سے کسی بچے کو پیدا فرما دیتا ہے تو پھر وہ بحیثیت ماں ہوتی ہے۔ آج کی میں اپنی اس گفتگو کے اندر سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے انہی 3 روپ کو اور 3 ادوار کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس دور کے اندر جو گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے، آج کے اس دور کے اندر جو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد ہے، ہر گھر کے اندر رنج و ملال ہے، ہر گھر کے اندر فتنہ ہے، ہر گھر کے اندر تکلیفوں کا ماحول ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ہر گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے۔ ایک بیٹی سیریل دیکھ کر کے سمجھ رہی ہے کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے۔ بیوی اور شوہر کے اندر اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ بیوی اور شوہر اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ فلمیں اور سیریل دیکھ کر کے گزار رہے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ وہ رسول اللہ کی زندگی یا اہل بیت کی زندگی یا صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھ کر کے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رہنا کیسے چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنا چاہیے، یہ ناولوں کے ذریعے سے، فلم اور سیریلوں کے ذریعے سے خواتین سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے فساد ہی فساد ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹی کے روپ میں اگر ہم سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کتنا دکھ دیتی ہے، آج کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دیتی ہے، اس کا اندازہ ان ماں باپ کو ہے جو اس راستے سے گزر رہے ہیں یا اس راستے سے گزرتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی ماں باپ کے لیے بڑا دردمند دل رکھتی ہے، بیٹی ماں باپ کے لیے بڑا پیار والا دل رکھتی ہے، لیکن جب سے سیریلوں کا طوفان ہے، جب سے مغربی تہذیب کا طوفان ہے، نہ آج ماں باپ کے دل کی قدر کی جا رہی ہے، نہ شوہر کے دل کی قدر کی جا رہی ہے، نہ اولاد کے حقوق پر توجہ دی جا رہی ہے۔ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو آپ سنیں۔ اللہ اکبر، آج کی بیٹیاں سیریل دیکھ کر کے، آج کی بیٹیاں فلمیں دیکھ کر کے اپنے ماں باپ کو کیا کچھ دکھ نہیں دیتی۔ اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے دل کا خیال بھی نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں کے اندر ماں باپ کس انداز سے رہیں گے، کس انداز سے جیئیں گے بھی یا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بیٹیاں اس کا خیال کرنے کی بجائے مجھے تو وہ لڑکا پسند آ گیا اس لیے میں نے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، ماں باپ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ایک کلپ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، ایک لڑکی نوجوان بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور باپ ہاتھ جوڑ کر کے پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس والوں کے سامنے اور پبلک کے سامنے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، میری بیٹی تو جو کہے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ایسا انسان جو کلمے کا منکر ہے، ایک ایسا انسان جو اسلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ نہ جاؤ، مذہب کی عزت بھی جائے گی، مذہب کی آبرو بھی جائے گی، لیکن وہ بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر کلپ کا اینڈ اس پر ہو رہا ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اے
خاتون جنت کی کنیزوں، کیا دن دکھایا ہے، اللہ اکبر، کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آؤ ان حالات کے تناظر میں اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھو، اپنے بابا سے پیار کتنا کرتی ہے، اپنے بابا سے محبت کتنا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ آئیے، ایک بیٹی اگر ماں باپ سے وفا نہ کرے تو پھر کس سے وفا کرے؟ بیٹے تو ماں باپ سے غداریاں کر ہی رہے ہیں، کیا اب بیٹیاں بھی ماں باپ کی غدار ہو جائے گی؟ کیا اب بیٹیاں بھی ماں باپ کا دل دکھائے گی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بیٹے شادی کے بعد ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی تو شادی سے پہلے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی مستیوں میں مست ہو کر، دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے اللہ کو ناراض کرنے والی خواتین، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہیں، اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کا دل دکھا کر جو عبادت کی جائے، اللہ اس عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ تو جب ماں باپ کا دل دکھا کے عبادت کی جائے تو عبادتیں رد ہو جاتی ہے۔ تو جو ماں باپ کا دل دکھا کر شادیاں کی جائے اور گھر بسانے کی کوشش کی جائے تو وہ گھر کیسے آباد رہ سکتے ہیں؟ ان گھروں کے اندر بہاریں کیسی ہو سکتی ہے؟ ان زندگیوں میں بہاریں کیسی ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا سے سیکھو ایک بیٹی کا انداز، بیٹی کا انداز ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، شاب ابی طالب کا موقع ہے، جو خواتین جانتی ہے ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جو نہیں جانتی ان خواتین کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ شاب ابی طالب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا خوبصورت ترین باب ہے جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ اور ان کے گھر والوں کی قربانی کا ایک انسان کو آسانی کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ شعب ابی طالب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ مکے والوں نے، مکے کے کافروں نے یہ طے کیا تھا کہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کے راستے سے روکتے ہیں، بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ایک کام کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نہ کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز خریدیں گے، اور اللہ اکبر، پھر یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بھوکے اور پیاسے تڑپیں گے۔ ان کے گھر کے ننھے ننھے بچے جب تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تو اس وقت تو محمد عربی اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے۔ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد آخری میں سوشل بائیکاٹ کی نوبت آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو دین اور اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، یہ 5 وقت کی اذانیں ہو گئی، یا یہ نمازیں ہو گئی، یا یہ قرآن مقدس ہو گیا، یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اے میری بہنوں، اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے، اللہ کے اسلام کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے کبھی غور تو کیا ہوتا اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت کی، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی اصحاب کرام کی۔ اللہ اکبر، کئی گھر اجڑے ہیں، کئی گھروں کی خوشیاں اجڑی ہے، تب کہیں جا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ کئی خواتین بیوہ ہوئی ہیں، کئی خواتین کے سروں کا آنچل چھینا گیا ہے، تب اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے ہیں، تب کہیں جا کر اللہ کا یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔
اے خاتون جنت کی کنیزوں، شب ابی طالب کا موقع ہے۔ اس گھاٹی کے اندر 3 سال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ محصور کر دیا جاتا ہے، جس کو لوگ قید کرنا کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے تو نہ وہاں دانا پہنچ سکتا تھا، نہ وہاں پانی پہنچ سکتا تھا، نہ وہاں کھانا پہنچ سکتا تھا۔ یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے درخت کی پتیوں کو چبا چبا کر کے کھاتے تھے۔ ننھے ننھے بچے درخت کی پتیاں چبا کر کھاتے تھے، کبھی چمڑے کو جلا کر کے اللہ اکبر اس کو پیس کر کے پھانک لیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا، حضرت جعفر طیار کہتے ہیں شعب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر جو لوگ قید تھے ان کا حال یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی نرم چیز اگر پیروں سے ٹکرا جاتی تو اس نرم چیز کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال کر چبا لیا جاتا تاکہ تھوڑی سی پیٹ کو راحت ہو جائے۔ ان حالات میں اب آپ غور کریں، رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھی، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھی۔ 4 شہزادیوں میں حضرت سیدہ زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما۔ اللہ اکبر، یہ 4 شہزادیاں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب دیکھو، جب اس گھاٹی کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام سب سے ملاقات کرتے ہیں، سب سے ملتے جلتے ہیں، تو سب لوگ اپنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، لیکن جب میرے آقا اپنی شہزادیوں کے پاس آتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے پاس آتے ہیں، تو شہزادیوں کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر کے میرے آقا علیہ السلام کو پر بجلی سی گرتی ہے۔ آقا بے چین ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ اندازہ کرو، جب ایک باپ، اللہ اکبر، اس ہستی کو میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو میرے آقا جب شہزادیوں کے چہرے کو اترا ہوا دیکھتے تھے تو آقا پر بجلی سی گرتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ابھی عمر شریف 5-6 سال کی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 7 سال کی تھی، اتنی مختصر سی عمر تھی سیدہ کائنات کی، مخدومہ کائنات کی۔ جانتی ہیں آپ، جب اپنی بڑی بہنوں سے ملتی تو بڑی بہنوں کو بٹھا کر کے کہتی، میری بہنوں، بابا پہلے ہی دکھی ہیں، بابا پہلے ہی غمگین ہیں، بابا پہلے ہی جو ہے وہ افسردہ ہیں، اے میری بہنوں، وہ سب سے ملتے ہیں تو سب اپنے اپنے مسائل ہی کہتے ہیں، سب اپنی اپنی تکلیفیں ہی کہتے ہیں، اگر تم بھی تکلیف کہو گی تو بابا کتنے صدمے سہیں گے، بابا کتنے دکھ سہیں گے۔ اے میری بہنوں، جب بابا سامنے آیا کرے تو بھوکی رہنے کے باوجود بھی اپنی بھوک بابا سے بیان نہ کرنا، تکلیف اپنے بابا سے بیان نہ کرنا، بلکہ جب بابا سے ملنے کا وقت آئے تو چہرے پہ جھوٹ موٹ کی خوشی لے آنا، چہرے پہ جھوٹ موٹ کی مسکراہٹ لے آنا، اور تم اسی طریقے سے حساس بشاس جو ہے اپنے بابا کے پاس کھڑی رہنا۔ اور بہنوں سے کہتی تھی، جو تمہاری تکلیفیں ہیں وہ مجھے بول دیا کرو، جو تمہارے مسائل ہیں وہ مجھے بول دیا کرو، جو تمہاری مصیبتیں ہیں مجھے بول کر کے ہلکا کر دیا کرو، لیکن بابا کو دکھی نہ کیا کرو۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ جب یہ گفتگو اپنی تینوں بہنوں کو بٹھا کے سمجھا رہی تھی تو پیچھے سے حضور تشریف لائے اور آ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور سیدہ کے سرانے کھڑے ہو کر کے حضور چپکے سے ساری گفتگو کو سنتے رہے۔ سیدہ کو یوں محسوس ہوا بابا نہیں سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور وہ بولتی رہی۔ میرے آقا یہ سن کر کے مسکراتے بھی تھے اور خوشی کے آنسو آنکھ میں آتے بھی تھے۔ جب گفتگو پوری کر چکی کہ بابا کو صدمہ نہ دینا، بابا کو دکھ نہ دینا، بابا کو تکلیف نہ دینا، اتنا سن کر کے میرے آقا علیہ السلام سیدہ کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بیٹی، ایک ماں اپنے بچے کا جتنا خیال کرتی ہے اس سے زیادہ تو اپنے باپ کا خیال کرتی ہے، تو گویا تو صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ تو مجھ محمد کی ماں بھی ہے، تو
उम्मे अबी हाँ है, उम्मे अबी हाँ, तुझे बाप का इतना ख्याल है जितना एक माँ को अपने बच्चे का ख्याल होता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ सैयदाए कायनात बहैसियत बेटी, बेटियों को पुकार पुकार कर जन्नतुल बकी से आज भी बता रही है कि माँ बाप के दुख का, माँ बाप की गुर्बत का, माँ बाप की मुफलिसी का, माँ बाप के हालात का एक औरत को कितना ख्याल करना चाहिए। मैं कतई तौर पर सैयदाए कायनात के वालिदे बुजुर्गवार को न मुफलिस मानता हूँ न बेसरो सामान मानता हूँ। हमारा अकीदा तो ये है, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा या रसूल अल्लाह, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये तो एक मोहब्बत की बात हुई। आइए दूसरी मोहब्बत की बात बहैसियत बेटी में आपको बताऊं। ओहद के मैदान में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हो गए, तो जानती हैं आप सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह अकबर अपने शौहर के साथ यानी अली मुर्तजा के साथ मिल करके अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के जख्मों को धुल रही हैं, और धुलने के बाद चटाई जला करके उस राख को अपने हाथों से अपने बाबा के जख्मों पे भर रही हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, आज की बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद, आज की बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद बाप से कहती है मेरी सहेली को उसके बाप ने ये दिलाया है, तुम भी दिलाओ, वो दिलाया है, तुम भी दिलाओ, वो दिलाया है, तुम भी दिलाओ। ज्यादातर बच्चियों का मुतालबा, कोई जेवर का मुतालबा कर रही है, कोई मोबाइल का मुतालबा कर रही है, महंगे महंगे मोबाइल मांग रही है। जाहिर सी बात है मेरी कौम की बेटी, हर बाप उतना मालदार तो नहीं होता, हर बाप उतना माल वाला तो नहीं होता। यकीनन सहेली के बाप के पास उतना माल होगा, लेकिन आपके बाप के पास और माँ के पास माल नहीं, और आपके शौक बड़े बड़े हैं। कोई बेटी चाहती है जैसे सहेलियों के पास मोबाइल है मेरे पास भी हो, सहेलियों के पास जेवर है मेरे पास भी हो, सहेलियों के पास लिबास है मेरे पास भी हो। याद रखना इंसान के अल्लाह अकबर फजूल खर्चियों के शौक इंसान को आवारगी पर और कभी कभी कुफ्र तक ले जाते हैं। याद रखिए ऊंचाई के मामले में, आराम के मामले में, ऐश के मामले में, मालो दौलत के मामले में, तरक्की के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखने की जरूरत है। यानी अगर आपने किसी बच्ची के हाथ में कीमती स्मार्ट मोबाइल देखा, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उन औरतों को देखो जिनके पास कभी मोबाइल ही ना रहा हो, तो आपके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। आज की बच्चियां ऊपर वालों को दुनिया के मामले में देखती है, इसलिए नित नए शौक पैदा होते हैं, और जब घर से वो शौक पूरे नहीं होते तो फिर कोई लड़का अगर मोबाइल का लालच दे दे तो उसी मोबाइल के लालच पर कभी कभी इज्जत का सौदा कर लिया जाता है, कभी कभी आबरू का सौदा कर लिया जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक बेटी होने की हैसियत से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को आपने देखा, उसका एक मजीद जो है उसकी मिसाल मुलाहिजा करे। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने खुद कहा, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा इतना फट चुका है, तुम्हारा दुपट्टा इतना फट चुका है कि पहनने के काबिल नहीं है, कम से कम अपने बाबा से कुछ मांग तो लो, वो बाबा जो पूरी कायनात को खैरात देते हो उनसे दुपट्टा तो तलब कर लो। सैयदा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे बाबा से कुछ मांगने में शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं जाती। फिर बाद में दोबारा कहा तो दोबारा गई, लेकिन पहली मर्तबा आपने इनकार कर दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये है एक बेटी का अंदाज अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा तो एक बेटी की हैसियत से इस तरह से जिंदगी गुजार रही है अपने बाबा के हवाले से। आज हमारी बेटियों का क्या अंदाज है? अल्लाह अकबर। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि अल्लाह अकबर, कौम की बेटियां अपने बाप को धोखा दे रही हैं अपनी शादी से पहले। अल्लाह अल्लाह, आज एक बाप के सीने में दिल धड़क धड़क करके कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए किसी को जबान दूं या ना दूं। बाप का दिल डर रहा है। मैं ये नहीं कहता हर
بیٹی ایسی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہر بیٹی ایسی ہے، بلکہ میں تو فخر سے پورے ہندوستان میں یہ چلاتے پھر رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے اتنی پارسا کسی قوم کی بیٹی نہیں، لیکن چند نام نہاد بیٹیوں کی وجہ سے یہ بات ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک باپ کے دل کے اندر دل دھڑک رہا ہے، میں کسی کو زبان دوں یا نہ دوں، میں کسی کو زبان دے دوں اور میری بیٹی انکار کر دے کہ میں تو پہلے سے ڈھونڈ چکی ہوں، میں تو پہلے سے فیصلہ کر چکی ہوں۔ یاد رکھنا اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دو، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دو، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے۔ اب آئیے عورت کا دوسرا روپ وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بحیثیت بیوی کیا انداز ہے، یہ بہت خاص عنوان ہے۔ میں اس پر تمام خواتین کی جو بیویاں بن چکی ہیں ان کی بھی اور جو بیویاں بننے والی ہیں ان کی بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ میری بہنوں، ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، میری بہنوں ہم لوگ آپ کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک عورت کی جتنی عزت ہے اتنی عزت اور کس کی ہو سکتی ہے میری بہنوں، مگر یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ہے، یہ بیماریوں کو جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہے۔ جو بیٹیاں آج نادانی کی وجہ سے تباہی کے دہانے تک پہنچ رہی ہے اس تباہی سے آپ کو روکنے کے لیے ہے، ورنہ محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو بلا کر یہ کہہ دے کہ جاؤ تم مسلمان ہو سب جنتی ہو، تو یاد رکھنا ہم اپنے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن اگر آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور معاشرے کی تباہی آپ کے سامنے دیانت داری کے ساتھ پیش کر کے آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بحیثیت بیٹی آپ ناکام ہو گئی۔ اب ذرا دوسرا آئینہ دیکھیں، سیدہ فاطمہ بحیثیت بیوی، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا خود ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، لیکن جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، جتنے عظیم باپ کی بیٹی ہے، اللہ اکبر، وہ ایسے ہی اللہ اللہ ایک عظیم خاندان کے فرد، بلکہ جو خاندان رسول اللہ کا خاندان تھا وہی خاندان مولا علی کا خاندان تھا، اور رشتے میں مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ یعنی اگر مصطفیٰ جان رحمت، اگر مگر کی کیا گنجائش، مصطفیٰ جان رحمت جیسے سردار انبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ کے شوہر کو ولیوں کا سردار بنایا، اور اللہ اللہ بلکہ ولیوں کے سردار غوث اعظم کا بابا بنایا، ولیوں کے سردار امام حسین کا بابا بنایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا سیدہ عائشہ سے، عائشہ دیکھو سردار عرب علی آ رہے ہیں، تو اماں عائشہ نے پوچھا آقا کیا آپ سردار عرب نہیں؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ میں پوری کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ ایسے سردار کی بیوی بنی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اللہ جب ایسے سردار کی بیوی بنی ہے، لیکن حال کیا تھا؟ مولا کائنات کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، مولا علی کا خود کا مکان بھی نہیں تھا، ایک مکان ایک صحابی سے بطور کرایہ لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ سے کہہ دوں، اللہ اللہ جب تک کہ حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نہ بنا تھا، مولا کائنات ابتدائی دنوں میں سیدہ فاطمہ کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں گویا کے ہوتے تھے، یا کسی صحابی کے مکان سے کچھ دیر کے لیے بطور استعمال اس کو طلب کیا گیا تھا، یعنی یہ بات یقینی تھی کہ خود کا مکان نہ تھا۔ اور مولا علی کی آمدنی بظاہر کیا تھی؟ آج میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج قوم کی ہر بیٹی کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی تلاش کر رہی ہے۔ یاد رکھیے سب کی قسمت میں مالدار شوہر تو نہیں ہے، لیکن میری بہنوں سیدہ فاطمہ کا جو شوہر ہے دین کے معاملے میں بے مثال، روحانیت کے معاملے میں بے مثال،
شجاعت کے معاملے میں بے مثال، لیکن جہاں تک کاروباری معاملہ ہے اس کی حالت یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ایک یہودی کے باغ کو کبھی پانی دیتے ہیں، کبھی اونٹوں کو چارہ دیتے ہیں، کبھی کھیت میں کھجوروں کے درختوں کے درمیان کام کرتے ہیں، اور اس سے جو اجرت ملتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر چلتا ہے۔ اب آئیے بحیثیت بیوی ان کی زندگی کا خوبصورت پہلو دیکھیں۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات کچھ کام میں مصروف ایسے ہو گئے، کچھ جنگی حالات تھے یا کچھ معاملات تھے، اتنے مصروف ہو گئے کہ 3 دن تک مولا علی گھر میں آئے اور بیٹھے بغیر نکل گئے، آئے نکل گئے، آئے نکل گئے۔ کبھی کبھی اجلت ہوتی، کام ہوتا ہے تو انسان گھر میں بیٹھ نہیں پاتا، مولائے کائنات کی یہی پوزیشن تھی، مصروفیت زیادہ تھی، آئے گئے آئے گئے آئے گئے۔ آخر کار تیسرے دن جب آئے تو تیسرے دن آنے کے بعد مولا مشکل کشا نے اللہ اکبر عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ فاطمہ، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے کھانے کے لیے لاؤ اور مجھے کھانا کھلاؤ۔ 3 دن کے بعد مولا علی کھانا طلب کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آج کل کی عورت ہوتی تو کہہ دیتی میاں آپ تو 3 دن سے غائب ہے اور آپ نے ہماری خبر نہیں اور آپ کھانا طلب کر رہے ہیں، خدا جانے کیا کڑوی کسلی سناتی۔ لیکن یہ رسول اللہ کی خوبصورت تربیت تھی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا آپ تو جانتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اللہ کی برکت ہے، لیکن 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ جملے پر غور کریں، ہمارے گھر میں اللہ کی برکت ہی برکت ہے لیکن 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ تو مولائے کائنات تڑپ گئے، وہ بھی شوہر بڑے عظیم شوہر تھے، فرمانے لگے فاطمہ تم نے اطلاع کیوں نہ دلوائی، تم نے اطلاع کیوں نہ دی جبکہ میں مدینے ہی میں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو، میں نے آپ سے کب اطلاع کی یا میں نے آپ سے کب گزارش کی، اس لیے کہ جب میرے بابا نکاح کے بعد مجھے رخصت کر رہے تھے آپ کے گھر کے لیے تو میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا، علی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، ہو سکتا ہے جو چیز تم طلب کرو اور علی کے پاس اس وقت بظاہر موجود نہ ہو تو علی شرمندہ ہو جائیں گے، علی کو شرمندگی سے بچانا اور علی سے کوئی چیز کبھی طلب نہ کرنا۔ تو میرے شوہر نامدار یہ میرے بابا کا حکم ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ مانگوں، کچھ نہ طلب کروں، آپ شرمندہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے آپ سے مانگا کب کوئی چیز ہے، میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ مولائے کائنات کا جذبہ تھا، اٹھے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا رکو انتظار کرو، میں کچھ مزدوری کر کے لاتا ہوں اور پھر ہم کچھ کریں گے، انتظام کریں گے۔ مولا علی گھر سے نکلے، دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا ہے اور قافلہ آیا ہے اور وہ سامان اتار رہے ہیں۔ مولا علی قافلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کیا میں تمہارا سامان اتار دوں، اس پر تم مجھے کچھ محنتانہ دے دینا، مزدوری دے دینا۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، مورخین لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات گزرنے کے بعد تک مولا علی ان کا سامان اتارتے رہے اور جب سارا سامان اتار دیا تو 2 درہم ان لوگوں نے مولا علی کو بطور محنتانہ اور مزدوری کے طور پر دیا۔ 1 درہم مولا علی نے اس کو صدقہ کر دیا، اس 2 درہم میں سے بھی 1 درہم کو صدقہ کر دیا اور 1 درہم لے کر کے مولائے کائنات شیر خدا نکلے اور نکلنے کے بعد کچھ لوگوں سے کہا جو نظر آئے، لوگوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، بازار بند ہو چکا تھا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، تو دوستوں سے کہا کہ میں کچھ جو خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں اور 3 دن سے سیدہ فاطمہ بھی بھوکی ہے اور ہمارے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، تو میں چاہتا ہوں جو مل جائے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا ان کے پاس غلہ تھا، انہوں نے درہم لیا اور درہم لے کر کے وہ جو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات کے بعد مولائے کائنات جو لے کر کے گھر کی طرف آئے تو کیا دیکھا، دروازے کے قریب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر نامدار مولا علی کا انتظار کر رہی تھی۔ مولا پاک نے دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے تو فرمایا
فرمایا فاطمہ یہ جو ہے میں جو لے کر کے آیا ہوں، میں نے آدھی رات سے زیادہ مزدوری کی وہ قافلے والوں کی، اور یہ جو لے کر آیا ہوں۔ اتنی رات کو سیدہ فاطمہ نے چکی میں جو پیسے اور چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد اللہ اکبر جب چولہے کو پھونکتی تھی تو وہ چولہے کا غبار آپ کے وجود پہ لگتا تھا، آپ کے کپڑوں پہ لگتا تھا۔ یہ منظر مولا علی دیکھ کر روتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی رات کو گرم روٹیاں جب مولائے کائنات کے سامنے رکھی جاتی ہے، مولا مشکل کشا اس کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد فرماتے ہیں روتے ہوئے فاطمہ تجھ جیسی خاتون اب قیامت تک کے ہو نہیں سکتی، تجھ جیسی بیوی اب قیامت تک کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے فاطمہ تم نے کیوں نہیں کھایا، اب آپ بھی تو کھا لیں۔ تو مولا مشکل کشا سے کہتی ہے جب تک آپ نہ کھائیں گے میں کیسے کھا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بحیثیت بیوی اور یہ صبر کا انداز ہے۔ اب اس تناظر میں آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں آج کل کسی کا شوہر اگر بھیک بھی مانگتا ہو بھیک، تو بھی اس کے گھر کی یہ پوزیشن صبر و رضا کی نہیں ہوگی۔ آج کے بھکاری بھی ایک دن میں کم سے کم 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، آج کل کے منگتے بھی، لیکن جن کی خیرات پوری دنیا کو تقسیم ہو رہی ہے ان کے گھر کا حال دیکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا ہمارے اندر بھی اس میں سے کوئی گر موجود ہے؟ کیا آج اللہ اکبر ماہ محرم میں امام حسین کی داستان سن کے رو لینا، یا رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ کی زندگی کا صبر و رضا کا امتحان سن کے رو لینا، اور اپنے آپ کو محب اہل بیت اور اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنا؟ بتاؤ زندگی میں کیا اہل بیت کا کردار ہے، کیا اہل بیت کا رول ہے؟ اللہ اکبر، اگر آج غربت کی چکی میں کوئی عورت پس رہی ہو تو لباس کی لالچ میں، زیور کی لالچ میں، قیمتی موبائل کی لالچ میں آبرو کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ آج کل کے حالات تو اتنے دردناک ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر پر بوجھ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ بیوی جو کل تک کے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، آج وہی بیوی شوہر کے لیے بے چینی کا ذریعہ، بے قراری کا ذریعہ۔ اتنے مطالبات، اتنے بیجا مطالبات، اس کے پاس موبائل دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے، اس کے پاس قیمتی لباس دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے، اس کے پاس قیمتی زیور دیکھا مجھے بھی ایسا چاہیے۔ اور آج کل پاکستانی سیریلوں کی جو لعنت نے آپ لوگوں کو گھیر کر کے جکڑ لیا ہے، وہ انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ میں کہتا ہوں کسی ملک سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارا تعلق تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے دین سے ہے، اور باقی کسی سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ حضرت جگر مراد آبادی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب اور نہیں کام جگر، ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ امریکہ اور برطانیہ بھی گمراہی پھیلائے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستانی سیریل بھی اگر تمہیں گندگی کی راہ پہ ڈالے ہم اس کو بھی جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری عزت عزیز ہے، ہمارے لیے ہماری آبرو عزیز ہے۔ آج تمہاری شادیاں بھی پاکستانی سیریلوں کے مطابق ہو رہی ہے، آج تمہارے گھروں کی ختنہ بھی پاکستانی سیریلوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یا پاکستانی سیریلوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ پاکستانی سیریلوں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں شادی سے پہلے چہرہ بنانے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ اگر برطانیہ اور امریکہ بھی ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جائیں گے ہم ان پہ بھی لعنت کرتے ان کی اس فکر پر، اور اگر پاکستانی سیریل ہماری بیٹیوں کو بیوٹی پارلروں کا راستہ دکھائیں گے ہم اس فکر پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور صرف دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ پاکستانی سیریلوں میں دیکھ کر ان ناپاک اداکاراؤں کو تم بھی بیوٹی پارلر تک پہنچ رہی ہو، اور پھر کہاں اگر کسی عورت سے بھی تم میک اپ کرواؤ تو وہ بھی تو جائز نہ تھا، اس لیے کہ جو میک اپ کے سامان ہیں اس میں کتنی جائز چیزیں ملی ہوئی ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ وہ الکحل کی آمیزش،
وہ شراب کی آمیزش، ہمارے علماء کے نزدیک تو الکوہل شراب کی ہی حکم میں ہے، تم اپنے چہروں پہ لگاتی ہو۔ اپنے چہروں کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر کوئی عورت بھی تمہارا ان ناجائز حرام چیزوں سے میک اپ کرائے تو بھی تم جہنمی بن رہی ہو۔ جائے کہ مرد، اور ہندوستان میں تو ان مردوں کے ہاتھ سے کرا رہی ہو جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے! ارے جوان ہونے کے بعد جب تیرا باپ تیرے گال نہیں چھو سکتا، اسلام کی احتیاط یہ ہے، میں اس پہ ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے بدن کو چھونے سے احتیاط کیا کرے، اس لیے کہ انسان پر ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے بدن کو کوئی باپ چھو دے اور شیطان اس پر غالب آ جائے۔ یہ احتیاط ہے۔ اسلام دور جا کر کے جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے پہلے ہی کئی کلومیٹر دور انسان کو اس نقصان سے روک دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کی یہ احتیاط ہے، بیمار پڑ کے علاج کرانے کی بجائے ہمارا مذہب کہتا ہے غذاؤں ہی سے احتیاط کر لو تاکہ تم بیماری ہی سے بچ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو مذہب تمہارے بھائیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ تمہارے ہونٹوں کو اور تمہارے گالوں کو چھوئے جوان ہو کر کے، ایک ایسا انسان جس کا کلمے سے بھی تعلق نہیں، جس کا مذہب سے بھی تعلق نہیں، منہ کھول کر، سر کھول کر، ہاتھ کھول کر کے مہندی لگانے کے لیے شادیوں کے نام پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سن لو، اپنے چہروں کو جہنم کا ایندھن بنانے والی اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں، سن لو، اسلام میں چہرے کی اتنی عظمت ہے کہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کے چہروں پہ نہ مارا کرو، اپنی بیویوں کو بھی ان کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ سوچو تو صحیح، مذہب اسلام چہروں پہ مارنے کے لیے منع کرتا ہے، لیکن تم چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کر رہی ہو، نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو، مہندیاں لگوانے کے لیے نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو، تو یہ چہرہ جب جہنم کا ایندھن بنے گا، جب اس چہرے کو اللہ اکبر جیسے مرغ کو تندوری میں بھوندا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف 2 جملے سننے کے لیے اپنی کسی سہیلی سے، 2 جملے سننے کے لیے اپنے کسی خاندان کے فرد سے تم کیا خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ہو بہو ہونا ہیروئن کی طرح لگ رہی ہو، اتنا سننے کے لیے تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا رہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی عورت کو ہیروئن کہے اور کسی مرد کو ہیرو کہے تو آج کی تاریخ میں یہ ہمارے لیے گالی سے کم نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے سینہ پھلانے کا وقت اس وقت ہے جب کوئی ہمیں کہے کہ تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہوں گے، تب ہمارا سینہ چوڑا ہونا چاہیے۔ اور کسی بیٹی کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ تجھے دیکھ کر تو رابعہ بصری یاد آ رہی ہے، تب وہ دن اس بیٹی کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ تو گالی ہے۔ ہیروئن کسے کہتے ہیں، ہیرو کسے کہتے ہیں؟ ناچنے والوں کو، اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کو، پاپ کرنے والوں کو، جہنم کے راستے پہ لوگوں کو لے جانے والوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، پیسوں کی خاطر اسکرین پر آ کر کے ناپاک کام کرنے والوں کو آج ہیرو ہیروئن کہتے ہیں، اور تم وہ جملوں کی سننے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو۔ اے میری بہنوں، آئیے ذرا تصور کرو، کسی کی شادی میں یا خود کی شادی میں بیوٹی پارلر جانے سے پہلے تھوڑا تصور کرنا۔ ایک تو یہ کہ جب جہنم میں ڈالی جاؤ گی تو چہرہ جہنم کے اندر الٹ پلٹ ایسے کیا جائے گا جیسے تندوری الٹی پلٹی جاتی ہے، جیسے گوشت بھونتے وقت الٹ پلٹ کیا جاتا ہے۔ اور تم جانتی ہو یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 یا 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ میں حرارت ہے۔ ہمت اپنے چہرے پر خوبصورتی کا لیبل لگانے والی میری بہن، اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، بے پردہ
घूम करके अपने बड़े बालों के लिए खराज वसूल करने वाली मेरी बहन, ये दुनिया 2 दिन की है। जब तेरे वजूद को जहन्नम में डाला जाएगा तो जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे, उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम से नबियों ने पनाह मांगी, उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम की हरारत को आसमान और जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस वक्त तेरे इस जिस्म का क्या होगा? याद रखना, दौलत के नशे में, जवानी के गुरूर में तू अल्लाह को कितना ही चैलेंज कर ले, अल्लाह तुझे मोहलत दे रहा है, अल्लाह तुझे वक्त दे रहा है। ऐ मेरी बहन तौबा कर ले, वरना याद रख, जरा सोच तो सही, तूने बहुतों को मरते देखा होगा, कभी अपनी माँ को मरते देखा, कभी अपनी सास को मरते देखा, कभी बहनों को मरते देखा, कभी पड़ोसियों को मरते देखा। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजो, एक दिन तुम भी मरोगी। कभी आंख बंद करके ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले, बेपर्दा घूमने से पहले, किसी अजनबी मर्द से फोन पर लंबी गुफ्तगू करने से पहले, या माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम करने से पहले 1 मिनट बैठकर अपने कमरे में सोच ले, आंख बंद करके, तू भी मरेगी। तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, जैसे औरों का टूटा है मेरी बहन, तेरा भी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा। फिर याद कर, वो ज़ेवरात जिस पे तू घमंड करती थी, एक एक तार उतार लिया जाएगा। वो कपड़े जिसके मुतालबे के लिए तू शौहर से लड़ती थी, तू माँ बाप से बगावत करती थी, तू अपनी आबरू का सौदा भी जिसके लिए कर लेती थी, वो तेरे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। है कोई ऐसी औरत जो कीमती कपड़ों के साथ दुनिया से गई है? है कोई ऐसी औरत जो ज़ेवरात के साथ दुनिया से गई है? नहीं नहीं मेरी बहन, ये 2 दिन की मक्कार दुनिया है, ये 2 दिन की फरेबी दुनिया है। अल्लाह अकबर, तेरे जेवर तुझसे उतारे जाएंगे, तेरे कीमती कपड़े तुझसे उतारे जाएंगे, और एक वक्त आएगा फिर तुझे गुस्ल दिया जाएगा। वो गुस्ल का मंजर याद कर ले, ब्यूटी पार्लर की कुर्सी पे बैठने से पहले वो वक्त याद कर, जब इसी चेहरे को कोई गस्साला, कोई गुस्ल देने वाली औरत तेरे जिस्म को नहलाएगी, तेरे जिस्म को धुलाएगी, और उसके बाद एक ऐसा सफेद और मगमूम कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े तुर्रम लर्जा बरंदाम होते हैं, अल्लाह अकबर, उसमें तुझे लपेट दिया जाएगा, और लपेटने के बाद फिर तुझे चंद के कांधों पे सवार करके शहरे खामोशा में लिटा दिया जाएगा। कीमती मोहल्लों का एड्रेस देते वक्त गुरूर करने वाली मेरी बहन, तेरे असल घर का पता कब्रिस्तान है, तेरे असल घर का पता शहरे खामोशा है, तेरे असल घर का पता कब्र है। कब्र, इतनी छोटी सी कब्र जिसे 2 गज जमीन कहते हैं, जहां नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है, आगे भी मिट्टी और पीछे भी मिट्टी। यहां बाप और माँ की आगोश में सोने वालियों, यहां शौहर की आगोश में अल्लाह अकबर मोहब्बत का लुत्फ लेकर खुदा को भूलने वालियों, और बढ़ करके बड़ी माजरत के साथ कह दूं, बल्कि अब तो नाजायज गोद के अंदर गुनाह की लज्जतों की खातिर खुदा को जंग का चैलेंज करने वाली खवातीन, उस कब्र की तारीख रात को याद कर, जिसको याद करके जन्नती लोग रोते रहे, जिसको याद करके मौला अली जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके उस्मान गनी जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके सिद्दीक और फारूक जैसे लोग रोते रहे, उस कब्र को याद करके जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन रोते रहे, जिसको याद करके रसूलुल्लाह की चहीती शहजादी बल्कि फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा रोती रही। जब वहां इतने नेक नेक लोग रोते हैं और नेक लोगों के पित्ते पानी होते हैं, तो जानिया औरतों का क्या होगा, पापिया औरतों का क्या होगा। अल्लाह अकबर, वो खवातीन जो शादियों के मौके पर आप मेहंदी के नाम पर अपना हाथ किसी नामहरम के हाथ में दे दे, तुम्हें शर्म न आई? अल्लाह के नबी का ये फरमान तुम्हारे कानों तक न पहुंचा? मेरे आका फरमाते हैं, जिस औरत का हाथ किसी मर्द के हाथ से टच हो जाए, उस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम के दहकते
ہوئے شعلوں کا حق ہے. اگر خود کے چولہے سے چٹکا لگ جائے تو دن دن بھر بے چینی میں گزرتا ہے. جب کسی کے ہاتھ میں مہندی کی شکل میں تم نے اپنا ہاتھ دیا، اور میں تو اگر وہ مرد موجود ہوتے بے غیرت بے شرم مرد، تو ان کو پکار پکار کر کہتا تمہاری غیرت کہاں گئی؟ محلے میں کوئی ترچی نظر سے دیکھے تو اس کا مرڈر کرنے بھاگتے ہو، اور مہندی کے نام پر غیر محرموں کے مانڈیوں پہ اپنی بیٹی اور بیوی اور اپنی بہن کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیا کے ذریعے سے ایمان ناپا جائے گا. جس میں جتنی حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جو جتنا بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی بے ایمان ہوگا. کہاں گیا ایمان؟ آؤ رات کی تاریکی قبر کی یاد کرو، غسل دینے کا وقت یاد کرو، اور قبر کو پھر تمہیں دبانا یاد کرو. وہ قبر کی تاریک رات اور وہ قبر کا چاروں طرف سے دبانا، اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جب قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جوانی ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، قیمتی مکان ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے. اللہ نے بہت مہلت دے دی، اور یاد رکھنا موت کی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے. جب موت کی تلوار جسم کا رشتہ روح سے توڑ دے گی، نہ بھائی ہوگا، نہ بھائیوں کا پیار ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹوں کا پیار ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ باپ کا پیار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں تمہیں ورغلانے نہیں آیا. باپ بھی تمہارے مرنے کے بعد آنسو پوچھ کر قبرستان ڈال آئے گا، ماں بھی روتے روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتے رہ جائے گی، شوہر بھی روتا رہے گا، چند دنوں کے بعد وہ بھی بھول جائے گا. میری بہن اپنی قبر میں اپنے اکیلے ان معاملات کو جھیلنا ہے. یاد رکھو اس فانی دنیا میں جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا گیا، ان عورتوں کی قبروں کا نشان آج موجود نہیں ہے. میری بہنوں جن کی ہزار کنیزیں تھی، آج ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، کچھ نہیں ہے دولت. اور ہمیں حدیث پاک میں بتایا گیا، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے جس کو غوث پاک نے بھی بیان فرمایا اے انسان، دنیا میں تیرا کچھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. اپنا کیا ہے؟ 3 چیزیں دنیا کی اپنی ہے بس، اس کے سوا چوتھی کوئی چیز اپنی نہیں ہے. جو کھا کے ہضم کر لیا وہ اپنا ہے، جو پہن کر پھاڑ دیا وہ اپنا ہے، اور جو آخرت کے لیے اعمال کر لیا وہ اپنا ہے. اس کے سوا اپنا کچھ نہیں ہے. بلڈنگیں چھوڑ جاؤ گے، مال چھوڑ جاؤ گے، عیال چھوڑ جاؤ گے، زیورات چھوڑ جاؤ گے. اب میری بہنوں کرنا کیا ہے؟ عنوان تو بڑا طویل ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ آؤ بہت دور ہو گئے اللہ سے، بہت دور ہو گئے اللہ کے رسول سے، بہت دور ہو گئے دین سے، بہت دور ہو گئے قرآن سے. یاد رکھنا جن کی جوانی گناہوں میں گزرتی ہے، جن کی جوانی گناہوں میں گزرتی ہے، ان کا بڑھاپا بڑا عبرتناک ہوتا ہے. جب چہرے پہ جھریاں پڑے گی، جب بڑھاپے میں گھٹنے دکھیں گے، جب بڑھاپے میں کمر کی تکلیف ہوگی، جب بڑھاپے میں آنکھوں کی نظریں کمزور ہو جائے گی، نگاہ کمزور ہو جائے گی، تب اپنے گناہوں کو یاد کر کے بستر میں چادروں میں چھپ چھپ کے رو گے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے یہاں جب بوڑھے بیل کو قبول نہیں کیا جاتا، قربانی کے لیے بھی اللہ کا قانون ہے. اگر قربانی کے لیے کوئی جانور بھی لایا جائے تو جوان لایا جائے، جوان. بڈھا جانور جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، ہڈیوں کے گودے بھی ختم ہو گئے، اللہ کہتا میں نے وہ قبول نہیں کرنا. تو جب قربانی کے لیے جانور اللہ بڈھا قبول نہیں کرتا، اگر تم سوچتی ہو کہ جوانی میں سارے پاپ کر کے بڑھاپے میں رابعہ بصری بن جائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانی میں تم نہیں سدھرو گی تو بڑھاپے میں اللہ تمہیں نہیں مہلت دے گا. اس کا یاد رکھنا. ان کی زندگیاں عبرتناک ہو گئی. اس لیے سدھرنا ہو تو آج، پلٹنا ہو تو آج، توبہ کرنا ہو تو آج، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہو تو آج. اور سن لو، کوئی کتنا ہی پاپی ہو، اگر وہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، میں تو کہتا ہوں کروڑوں برس کسی کی عمر نہیں ہوئی، لیکن میرے اللہ کی رحمت بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کروڑوں برس کا بھی پاپی
میرے اللہ کے یہاں ایک بار توبہ کرے اللہ اس کو ہی معاف کرے۔ ایک میں روایت پڑھوں آپ کے سامنے، کروڑوں برس کی روایت پڑھی دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ کی رحمت کو شیطان دیکھے گا تو شیطان بھی اچک اچک کر اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہو۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے تو؟ آپ سے پوچھتا ہوں جتنے پاپ شیطان نے کیے ہے اتنا بڑا کوئی پاپی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کہیں زنا کسی نے کیا تو کہیں گے کروایا شیطان نے، چوری کسی نے کی تو کروایا شیطان ہے نا۔ سب سے پہلے وہ زمین پر ہے، یعنی کہ انسان پہلے انسان کے ساتھ وہ زمین پہ اترا ہے اور آخری انسان کے بعد بھی وہ رہے گا، یہی ہے نا۔ مرنے کے بعد جب تک قیامت نہیں آتی اس کے لیے مہلت ہی مہلت ہے۔ پاپ ہی پاپ اس نے کرنا ہے، بت پرستی کروا رہا ہے وہ، شرک کروا رہا ہے وہ، بدعتیں کروا رہا ہے وہ، جرائم کروا رہا ہے وہ، لیکن سب کے حساب کتاب کے بعد وہ اپنے آپ کو میدان محشر میں اچک اچک کر کے پیش کروائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تو نے سبھی کو معاف کر دیا مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی بخش دے۔ میری بخشش نہیں ہو سکتی، میرا اللہ اس کو بھی نہ نہیں کہے گا۔ شیطان کی بات کر رہا ہوں، شیطان، اللہ شیطان کو بھی نہ نہیں کہے گا۔ اللہ فرمائے گا جب میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، شرط صرف ایک ہی ہے، بس آج تجھے مہلت دیتا ہوں تیری بھی معافی۔ یہ نہیں کہے گا اتنے پاپ کر کے اب تجھے کیوں معاف کروں، وہ کیسا غفار، کیسا جواد ہے، کیسا کریم ہے، وہ کہے گا تجھے بھی معاف کر دیں گے۔ کتنی چھوٹی سی بات کہی ہے، شرط اتنی ہے آج بھی آدم کو سجدہ کر لے، بس سجدہ کر تجھے معاف کر دیں گے۔ معاملہ تو یہی ہے۔ غور کریں شیطان جیسے کے لیے معافی کا کتنا چھوٹا سا بہانہ، کتنا چھوٹا سا، آج بھی اگر آدم کو سجدہ کرے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن شیطان تو شیطان، میرے اللہ کے دامن رحمت پہ کوئی غبار بھی نہیں آتا اور اس کا عدل اور انتقام کا ظہور بھی ہوتا۔ وہ کہے گا جب نہیں کیا تو اب کیوں کروں، پھر میں بھی تجھے معاف کیوں کروں، تو بھی جہنم میں جا، اور اللہ اس کو جہنم میں داخل، یعنی اگر وہ اس وقت سجدہ کر لے اس کی معافی کے اسباب ہو جائیں۔ اب آپ بتائیں میرا وہ اللہ جو شیطان جیسوں کو معاف کرنے کی بات کرے اور اتنی چھوٹی سی شرط لگا دی جائے کہ اگر سجدہ کر لے گا تو ہم بہت کچھ ہے، شیطان تو نہیں ہے نا میری بہنوں، ہم تو امت محمدیہ ہے، ہم تو رسول اللہ کے نام لیوائے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کروڑوں سال اللہ ہمیں دے اور ہم اسی پر سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا فرمایا، تو بھی ہم اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسا نبی دیا کہ اللہ اکبر، سارے نبی نیکوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارا نبی گنہگاروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے، کیا عیز و قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں۔ شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ کیا مزہ آئے گا میدان محشر میں اگر ان کی وفا پر ہماری موت ہو گئی کہ ایک طرف حضور کی شفاعت کا جلوہ ہوگا، ایسا شفیع کوئی نہیں، اور دوسری طرف خدا کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، ایسا رحیم و کریم کوئی نہیں۔ اندازہ کریں سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی۔ اللہ اکبر۔ تو اے میری بہنوں اب کرنا کیا ہے؟ عنوان طویل تو ہے، باتیں بھی دل پہ آتی ہے، دل کا دکھڑا بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مغرب کا وقت قریب ہے، توبہ کا وقت قریب ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، زندگی کو بدلنے کا وقت قریب ہے۔ اے میری بہنوں آج سے پہلے جو کر لیا، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، شوہر کا حق ادا نہیں کیا، شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، یا معاذ اللہ، حالانکہ اس مجمع میں کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی لیکن پھر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے، اس لیے کہتا ہوں اللہ نہ کرے کسی بہن سے زنا ہو گیا، کسی بہن سے ناجائز تعلقات ہو گئے، کسی بہن کا بیوٹی پارلر جانا ہو گیا، کسی بہن کا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مہندی لگانا ہو گیا،
بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، آج کل تو عورتیں مردوں کی طرح موبائل پر جوا بھی کھیل رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا دین ہے، اللہ اکبر۔ جو عورتوں کے ہاتھ میں کبھی تسبیح تھی، آج وہ عورتیں موبائل میں جوا کھیل رہی ہے۔ پتہ ہے میری بہن، جوا کھیلنے کا وبال کیا ہے؟ جوا تو اپنی جگہ جوا ہی جوا ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، جوا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اے جوا کھیلنے والی میری بہنوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تم؟ ہم تو یہ سن کر دنگ رہتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں عورتیں جوا کھیل رہی، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اگر مولوی مولانا حضرات ہمیں نہ بتائیں، یہ علماء کرام نہ بتائیں تو ہم تو ریجیکٹ کر دیں کہ یار تو جھوٹ بولا، جائے یہاں سے۔ لیکن حیرت کی بات یہ، عورتیں جوا، مسلمانوں کی عورتیں، میری بہنوں، جو عورتیں، توجہ تو کریں، جو عورتیں عمرہ کے لیے، نفلی عمرہ کے لیے گھر سے نہیں نکلتی، ایک دور وہ تھا کہ عورتیں کہتی تھی ہمیں نفلی عمرہ کے لیے بھی نہیں جانا، نفلی عمرہ سے بہتر ہمیں گھر میں ہی رہنا ہے۔ بلکہ یہ بات میں کسی اور کی نہیں، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ کے پاس، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ کے پاس یا ام المومنین حضرت وہ سیدہ جویریہ کے پاس، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس، نام میرے ذہن سے نکلتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں امی جان، ہم لوگ سب عمرہ کے لیے جا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی آپ بیوی ہیں، اگر آپ ساتھ رہے گی تو ہمارا عمرہ، ہمارا سفر قبول ہوگا، آپ عمرہ کے لیے چلیں۔ تو کیا جواب دیتی ہے پتہ ہے؟ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اب میرے لیے قرآن کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا گھر میں بیٹھی رہو تو میرے لیے نفل عمرہ سے افضل یہ ہے، میرے لیے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ام المومنین اپنے لیے کہہ رہی، یہ میں عام بیان نہیں کر رہا ہوں، ان کی احتیاط دیکھیں۔ فرماتی ہیں میں نے نبی رحمت کے ساتھ، جان عمرہ کے ساتھ، جان حج کے ساتھ، جان ایمان کے ساتھ، جان اسلام کے ساتھ، جان دعا کے ساتھ، جان کائنات کے ساتھ، جان عبادت کے ساتھ میں نے عمرہ اور حج کر لیا ہے۔ اب میرے لیے حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں، تو نفلی عمرہ سے بہتر میرے لیے آبرو سنبھال کے گھر میں بیٹھنا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ احتیاط تھی۔ وہ عورتیں عمرہ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی، وہ عورتیں نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا رہی تھی آبرو بچانے کے لیے، اور یہاں عورتیں مہندی لگانے کے لیے مشرکوں کے پاس جا رہی، ان کے زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگا رہی ہیں، اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی، شنو سے چلو بھر پانی میں قوم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا دن آ گئے! یاد رکھنا یہ باتوں کوئی دقیانوسی خیال تصور کرے، یہ کسی غیر کے ہاتھ میں پہنچے تو جن کے دیدوں کا پانی مر چکا ہے وہ اس کا مذاق اڑائے کہ مسلمان کیا باتیں کرتے ہیں۔ جس کو ہضم ہوتی ہے کرے، جس کو نہ ہوتی کرے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں، بیان کرتے رہیں گے۔ جس کو مذہب اسلام کی تعلیم پسند نہیں آتی پھر وہ اپنے لیے کچھ سوچے، لیکن مذہب کی تعلیم یہی ہے اور یہی رہے گی۔ اگر مشرکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے چوڑیاں پہنو گی، اگر مشرکوں کے زانوؤں پہ ہاتھ رکھ کر کے مہندی لگاؤ گی، اگر مشرکوں کے بیوٹی پارلر میں، نامحرموں کے بیوٹی پارلر میں جا کر سنگھار کرو گی، تو یاد رکھو اللہ کی عدالت دور نہیں ہے، اور وہ اتنی شان کا مالک ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ میں تو اہل بیت کی کنیز ہوں اور میں تو رسول اللہ کی کنیز ہوں اور میں تو غوث پاک کی مریدہ ہوں، یہ جو سب ڈھونگ رچانے کی باتیں کرتی ہو نا، میں پوچھتا ہوں غوث پاک کی امی جب اپنا گھر کا آنگن انگال کر باہر نہیں جاتی، تو جب امی اتنی محتاط ہے تو کنیز کو کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ کنیز بننے کا ڈھونگ رچاتی ہو اور کہتی ہو غوث پاک کی کنیزوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم غوث پاک کے گھر میں چور آتا ہے وہ بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ تم کنیز بن کر کے کیسے شریعت کے مخالف ہو؟ تم کنیز بن کر کے کیسے شریعت سے دور ہو؟ سنو، زبانی دعوے کسی کو کچھ نہیں بناتے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر کے کہہ دوں کہ میں جو ہے وہ یہاں کا پرائم منسٹر ہوں تو کون مجھے مانے گا؟ اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے لوازمات چاہیے، اس کے لیے جتنے جو ہے وہ معاملات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، ورنہ مجھے یا تو کہا جائے گا یہ پاگل ہے یا تو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ جھوٹ بکتا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے بڑے دعوے کر لو، اللہ قرآن میں فرما چکا کہ وہ لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ توجہ آپ کی، اگر آپ یہ سوچ رہی ہے کہ حضور کی کنیز ہے، غوث پاک کی کنیز ہے، صحابہ کی کنیز ہے، کنیز ہے، کنیز
قرآن میں آ چکا، تفسیر قرآن میں آ چکا کہ نبی کی ایک بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی بھی جہنم میں جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبی کی بیوی ہو کر اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ جہنم میں جائے گی، میری بہن تم کون اور ہم کون؟ یہی تو رونا یہاں رسول اللہ کے گھر کے لوگ جو خود کہہ سکتے تھے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، اگر وہ رات رات پر مصلی پر رو رہے تو اسی لیے رو رہے کہ جب نبی کی بیوی ہو کر کے لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی تو ہم کون ہیں؟ اس لیے بہنوں توبہ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، توبہ کر لو۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان شریف کی بہاریں آ رہی ہیں، شب برات ابھی انشاءاللہ قریب ہی رونما ہوگی، ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں توبہ کے لیے کوئی شب برات اور شب قدر مخصوص نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جس کا دل جب چاہے جہاں چاہے وہاں توبہ کر لے، کیونکہ اللہ توبہ کے قبول کرنے میں شب برات اور شب قدر کا محتاج نہیں ہے، اس کی رحمت تو ہر وقت چھما چھم برستی ہے اور وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شب برات اور شب قدر میں زیادہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن توبہ کی قبولیت ہر جگہ ہے، صرف عرفات میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ عرفات میں برکتیں زیادہ نازل ہو رہی ہے، لیکن اگر کسی بھی میدان میں چکی پیستے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے توبہ کر لو، میرا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے نا، یہاں تک فرماتا ہے کوئی ایسا جیسا میرا اللہ ہے؟ رب محمد کی جو شان ہے کون ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے جب میرے بندے میری طرف چل کر آتے ہیں تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ ہے کوئی ایسی بات کہنے والا؟ ہے کوئی یوں معاف کرنے والا؟ ہم ہی اس سے دور ہو گئے۔ میری بہنوں، ہمارے گھروں کی تنگ دستیاں ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے، شوہر اور بیوی کی نا اتفاقیاں ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے، ہمارے بچوں کی غداریاں ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے، ہمارے گھروں کی تنگ دستیاں، رزق کی کٹوتی ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے، دلوں کی بے چینیاں ہمارے جرائم کی وجہ سے۔ تم لوگ کہتے ہو نا کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں نے کہا 2% لوگ بھی نے جن کو کسی نے کچھ کیا، لیکن 98% لوگ ہیں جن کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ مرد بغیر ٹوپی کے گھر سے اگر نکل جائے، مرد اگر بغیر ٹوپی کے گھر سے نکل جائے تو اس پر بلائیں نازل ہوتی ہے۔ جب مرد بغیر ٹوپی کے گھر سے نکلے تو اس کے سر پہ بلائیں نازل ہوتی ہے۔ عورت بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلے اس پر کیا ہوگا؟ کتنی لعنتیں نازل ہوگی، کتنی بلائیں نازل ہوگی۔ آج کل عورتیں جو پریشان ہیں بے پردگی کی وجہ سے، آج کل عورتیں جو پریشان ہیں گناہ کی وجہ سے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر غروب آفتاب کے وقت، برکت کے وقت میں کہہ رہا ہوں میری بہن، اگر تو گناہ چھوڑ دے انشاءاللہ تیرے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اگر تو گناہ کرنا چھوڑ دے انشاءاللہ تجھے کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی۔ تو گناہ کرنا چھوڑ دے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو کبھی بے چین اور بے قرار نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تیری شان یوں کر دے گا، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گی اس کی قسمت بدل جائے گی۔ عورتیں بڑی مقدس ہے اسلام میں، لیکن عورت مقدس بنے تو صحیح۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے ان عورتوں کے لیے آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جن کے قدموں میں جنت ہے، وہ عورتیں کیوں جہنم میں سزا بھگت رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں غیر محتاط ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں دین سیکھتی نہیں ہیں، دین سیکھنے آتی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں میری بہنوں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین سیکھے، کم سے کم اتنا دین سیکھ لو جتنا دین سیکھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر ان کو دین سکھاؤ۔ الحمدللہ یہاں سنی دعوت اسلامی اسکول بھی چلا رہی عشق رسول کے ماحول میں۔ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کراؤ، اور اسکول میں بھیجو گے کیا سکھایا جاتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے اسکول میں بھیجو گے، ہیرا انگلش اسکول میں جو یہاں چل رہا ہے، وہ انگریزی تعلیم بھی ملے گی، زبان انگریزی ملے گی، لیکن دل عشق رسول والا ملے گا، تاکہ تمہارے بچوں کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ اسلامیات میں بھیجو گی انشاءاللہ تعالی، وہاں پر بھی آپ کے بچوں کو قرآن بھی سکھایا جائے گا، صاحب قرآن کی محبت بھی پلائی جائے گی۔ میری بہنوں، آؤ دین کی طرح اور آپ بھی کچھ سیکھو۔ میرے خیال سے شاید
بڑی عورتوں کو بھی سکھانے کا انتظام یہاں سنی دعوت اسلامی والوں نے کیا ہے. وہ انتظامات کہاں ہے؟ آپ اس پر رابطہ کریں, اس پر توجہ کریں, دین سیکھ لو. اگر دین نہیں سیکھو گی اور پھر کہو گی مولانا مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا, مولانا کو کنوینس کر سکتی ہو, مولا کی بارگاہ میں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا. آج اسی وقت سچے دل سے توبہ کرو. میرے سچے نبی نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ, خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اذان ہو رہی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے. آئیے میں توبہ کراتا ہوں, آپ سب مل کے توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ کو جانا نہیں ہے, مغرب کی اذان یہی ہوگی اور پھر مغرب کی نماز مرد حضرات جماعت سے پڑھیں گے. آپ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد بیٹھے رہیں, ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی. اور دعا تمام عالم اسلام کے لیے ہوئے ہوگی. جب مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. ہم سب مل کر دعا کریں گے, آپ یہیں بیٹھے رہیں. اللہ کرے آج کی دعا کے صدقے کسی کی بگڑی بن جائے, کسی کی زندگی سنور جائے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع